وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ سابقہ آیت مبارکہ میں واقعہ بیان ہوا تھا کہ خیبر کے یہود کے ہاں ایک سیاہ کاری والا معاملہ ہوا، جس کا فیصلہ کروانے کے لیے انہوں نے کچھ یہود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو اسی سے متعلق یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سماعون للکذب، یہ یہود، یہ منافقین بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں۔ سماع ایک تو ہوتا ہے نا سامع، سامع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، اسی سے یہ مبالغے کا لفظ بنتا ہے۔ سماع بہت زیادہ سننے والا، مزے لے لے کر سننا، کان لگا لگا کر سننا، اہتمام کر کے سننا، اور جیسے جاسوسی کے لیے سننا، اس میں انسان مزید کوشش کرتا ہے کہ میں اہتمام کروں اور ایسی جگہ بھی کان لگا کر سننے کی کوشش کروں جہاں عام طور پر انسان سن نہیں پاتا، تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ لفظ ہے سماعون للکذب۔ تو چونکہ ان یہود کی عادت تھی جھوٹ سننا اور جاسوسی کرنا اور جھوٹ کو پھیلانا، جس کو آپ کہہ لیں نا آج کل کی زبان میں پراپوگنڈا کرنا۔ آج تک دیکھ لیں کہ میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس میڈیا کے ذریعے سے جس چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں، اینکر اس کا، وہ خبریں سنانے والے اس کا اتنا تکرار کرتے ہیں کہ سننے والے تنگ آ جاتے ہیں، بولنے والے نہیں تنگ آتے، اور صبح دوپہر شام رات اسلوب بدل بدل کر، عنوان بدل بدل کر ان باتوں کا اس قدر تکرار کریں گے، ڈھنڈورا پیٹیں گے، گویا کہ سارے مسئلے ختم ہو گئے، بس یہ ایک مسئلہ ہے جو ملک میں سب سے اہم اور بڑا مسئلہ ہے، یہ جب تک حل نہیں ہوگا ملک آگے نہیں چلے گا اور امت مسلمہ ترقی نہیں کر پائے گی۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانا، اور جو حقیقی مسائل ہیں، جو حقیقی رکاوٹیں ہیں، ان کے اوپر بات نہ کرنا، یہ شیوہ رہا ہے باطل کا، اس لیے ان لوگوں نے میڈیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ وہی مفہوم ادا کر رہے ہیں یہ الفاظ، سماعون للکذب، جھوٹ کو خوب سننے والے، اکالون للسحت، سحت حرام کو کہتے ہیں، بہت زیادہ کھانے والے حرام کو۔ ایک تو ہوتا ہے نا آکل، آکل کا معنی الف سے جو آکل بنتا ہے، عین والا نہیں، الف سے جو آکل بنتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھانے والا، اکلا یاکل معنی کھانا، تو اسی سے یہ بنتا ہے مبالغہ کا صیغہ اکالون للسحت، حرام کھانے والے پیٹ بھر بھر کر، کیونکہ یہود کے اندر یہ بھی بڑا مسئلہ تھا حرام کھانے والا۔ یہاں جو حرام سے مراد ہے وہ ہے رشوت، کیونکہ ان لوگوں کے اندر عام طور پر یہ عادت تھی کہ تورات کے احکام کو بدلنا، رشوت لے کر، رقم لے کر احکام کو بدل دینا، کچھ سے کچھ بنا دینا، اور سحت ویسے ہر طرح کے حرام کو شامل ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور آپ آج بھی زمینی حقائق دیکھ لیں، دنیا کے حالات دیکھ لیں، ان دونوں باتوں کے اندر یہود سر فہرست ہیں، جھوٹ سننے، جاسوسیاں کرنے، جھوٹ پھیلانے میں، اور دوسرے نمبر پر حرام کھانے اور کھلانے میں۔ سود کا سارا سسٹم، بینکنگ نظام یہود کا پیدا کرتا ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے اندر جو سب سے بڑے جو دو بینک ہیں، وہ دونوں بینک یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور وہ دونوں امریکہ کے اندر ہیں۔ تو یہ ہے جی ان کی حقیقت۔ اور رشوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ بعض کام تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ذمہ داری میں داخل ہیں، جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں،
آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کو اس عہدے پر بٹھایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے۔ مثلاً کوئی فارم نکال کر دینا ہے، کوئی فارم تیار کر کے دینا ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی دفاتر کے اندر کام ہوتے ہیں تو لوگوں کو ان عہدوں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کام کریں، لیکن نہیں کرتے، اٹکاتے ہیں اور پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مٹھی گرم کر دو، بھلے 500 روپے دے دو، 100 روپے دے دو، تو پھر جلدی سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رشوت۔ اور رشوت کی دوسری شکل، ایسے تو بے شمار شکلیں بنتی ہیں، عام طور پر جو دوسری شکل بنتی ہے کہ ایک کام جائز نہیں ہے لیکن وہ رقم لے کر اس ناجائز کام کو کرتا ہے۔ اس میں دو گڑبڑیں کر دی، ایک تو ناجائز کام کیا، دوسرا اس کے لیے اس نے رقم لی، ناجائز پیسہ لیا۔ یہ ہے سخت۔ تو سخت ہر حرام مال کو کہیں گے، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو۔ اچھا عجیب بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن یہودیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، یہودیت سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہودیت کے کسے کہہ رہے ہیں کہ ان عادات اور ان خرافات اور ان ساری معاشرتی بیماریوں کے اندر، یہ معاشی بیماریوں میں ہم بھی مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہم یہودیوں سے نفرت کریں۔ تو ان ساری بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، وہ چاہے رشوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جاسوسیوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا، جھوٹ پھیلانا یہ ہو۔ اب یہ سوشل میڈیا تو ساری عوام کے پاس ہے نا، اب یہ ہمارے مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے جھوٹ پھیلانے میں۔ اور غیر متعلقہ باتیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ اب جیسے آج کل کی اگر میں بات کروں تو وہ مدارس رجسٹریشن والی بات آج کل چل رہی ہے، تو عوام کو تو اس چیز کا نہیں پتہ، اور چنگے بھلے علماء کو بھی نہیں پتہ اس چیز کا کہ وہ حقیقت کیا ہے، وہ قانون کیا ہے، اگست 2019 کے اندر کیا بات چیت ہوئی تھی اور آج کیا بات چیت ہوئی ہے، نہیں پتہ۔ جب نہیں پتہ تو اس کے اوپر لب کشائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سے ریلیٹڈ چیز ہی نہیں۔ تو آج کوئی بھی مسئلہ ہو، مطلب ایسی برائی ہو، ایسی کمی اور خامی ہو کہ جس کے اوپر ہم یہودیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم مبتلا نہ ہوں۔ تو ہم یہودیوں سے نہیں بلکہ یہودیت سے ہم نے نفرت کرنی، کافروں سے نہیں، کفر سے نفرت کرنی، اور اپنے اندر سے ان ساری خرابیوں کو، برائیوں کو کھرچ کر نکالنا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیں، ہندوستان کے اندر انگریز کو نکالنے کے لیے مختلف تحریکیں مختلف زمانوں کے اندر چلی ہیں، ساری تحریکوں کے ناکام ہونے میں مسلمانوں کا اپنا کردار ہے، باہر سے کسی کا کردار نہیں ہے۔ باہر والے کسی کو نہ ہمت ہے نہ اس کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ ہمیشہ جب بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے وہ اندر سے ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی تحریکوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لوگوں کو پکڑوایا گیا ہے 1 پیسہ 2 پیسہ 3 پیسے کے بدلے میں، اور یہ باتیں تاریخ کا ریکارڈ ہے، تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان افراد کا نام لکھا ہوا ہے، ان کی کارکردگی کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے جو جو رقمیں لی ہیں وہ رقمیں بھی لکھی ہوئی۔ تو آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ $500 کے بدلے میں تو ہم نے بندے بیچے ہیں امریکہ کو۔ تو یہ ہے کہ ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، یہودیت سے نہیں کرتے۔ وہ ساری چیزیں اپنائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بینکنگ نظام اور سود یہ یہود نے شروع کیا تھا، تو آج دیکھ لیں آپ کا سارا ملک سود پر ہے، ہر چیز سود پر چل رہی ہے، کس کو برا کہیں گے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ 2 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی صفات ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمائے وہ چونکہ فیصلہ کروانے کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہمارے مزاج کے مطابق فیصلہ کریں گے پھر تو فیصلہ کروا لینا، اور اگر مزاج کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ نہ کروانا، پھر اٹھ جانا، پھر ہم نے اس بات کو ماننا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اختیار دیا اور ارشاد فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو ان کے مابین فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کر لیں، فیصلہ نہ کریں کہ چلو جاؤ میں تمہارے
اس مسئلے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیتے ہیں، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ وہ پراپیگنڈا کریں گے، وہ آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ تو فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن اگر آپ فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور وہ انصاف والا فیصلہ وہی تھا جو اسلام کے اندر اس کی سزا موجود ہے۔ دیکھیں، یہ جو یہود آئے تھے، ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو آپ علیہ السلام کا تھا، لیکن یہ ذمہ نہیں تھے۔ ذمہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی غیر مسلم جب اسلامی مملکت کا ایک شہری بن کر رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ذمہ۔ جیسے پاکستان کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا کوئی بھی دوسرے مذہب کے ہیں، تو وہ سارے لوگ کہلائیں گے ذمہ۔ اور جو ویزا لگوا کر مہینے 2 مہینے، سال 2 سال کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے آتے ہیں، ان کو ذمہ نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں مستأمن، یعنی جو امن طلب کر کے ویزا لگوا کر آیا، وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آیا اور اس نے واپس جانا ہے، اس کو مستأمن کہتے ہیں۔ لیکن جو مستقل یہاں رہتے ہیں، شہری ہیں پاکستان کے، وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ ذمیوں کے بارے میں احکام یہ ہوتے ہیں کہ عام طور پر تو جو انتظامی امور ہوتے ہیں اس کے اندر وہ پابند ہوتے ہیں اس ملک کے قوانین کے، لیکن جو خاص ان کی مذہبی امور ہوتے ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، اور جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، اس طرح کے جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں، اس میں وہ آزاد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کروائیں اور اپنے ججز سے فیصلہ کروائیں۔ یہ جو یہود آئے تھے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدینہ طیبہ کے رہائشی اور شہری نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ تھا خیبر والوں کا، اور وہ ان سے جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا، لیکن وہ ذمی نہیں تھے۔ جب وہ ذمی نہیں تھے تو آپ علیہ السلام پابند نہیں تھے کہ ان کے لیے فیصلہ کریں۔ جو ذمی ہوتے ہیں، اب یہاں جو اتنے غیر مسلم رہتے ہیں، ہماری عدالتیں پابند ہیں کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں اپنے قانون کے مطابق۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت بھی تھی، کیونکہ ان لوگوں کی ذہنیت وہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو بتا چکے تھے کہ وہ کوئی ماننے کے لیے نہیں آ رہے، وہ تو گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں ان کو گنجائش ملنی ہے انہوں نے بات کو لے لینا ہے۔ اس لیے یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ حکم خاص تھا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فیصلہ اگر کرنا ہے تو پھر عامل انصاف والا فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔